اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ کے سوالوں کے ساتھ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوالات ہیں جس میں پہلا سوال ایک صاحب کرتے ہیں، السلام علیکم، یہ کیا 40 دن اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان گوشت نہ کھائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، فقہی اعتبار سے اگر ہم جواب دینا چاہیں تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان گوشت نہیں کھاتا ہے تو شرعاً اس نے کوئی حرام انجام نہیں دیا ہے یا واجب کو ترک نہیں کیا ہے۔ شریعت نے انسان کو گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، یعنی اگر وہ ذبیحہ ہے، حلال گوشت جانور کا ہے، انسان کھا رہا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر اخلاق کی بات کی جائے اور علماء اخلاق سے ہم رجوع کریں تو بعض روایات میں اس طرف اشارہ ہوا ہے کہ 40 دن تک مسلسل اگر کوئی انسان گوشت نہ کھائے تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان سے چلا گیا ہے یا خارج ہو گیا ہے، دین سے خارج ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہراً اس کا مطلب اشارہ جو اس طرف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ گوشت کی تاثیر انسان کے جسم میں حرارت لاتی ہے اور انسان کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر جبن کو دور کرتی ہے، لہٰذا امکان ہے کہ یہ روایات اسی طرف اشارہ کرتی ہوں کہ وہ جبن اس کے اندر بزدلی نہ آئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی گوشت نہیں کھاتا تو ہم اس کی توبیخ کریں، یا اگر کوئی انسان زیادہ گوشت کھاتا ہے تو ہم اس کی توبیخ کریں۔ ہر چیز کو بیلنس میں رکھنا ضروری ہے۔ تو فقہی اعتبار سے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے جو روایات اشارہ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور اگر امکان ہو تو اگر کم سے کم 40 دن میں ایک بار تھوڑے سے ہی کچھ کھا لے تاکہ وہ اس حکم سے بھی مستثنا رہے تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر نجاست کے بارے میں ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر میں کنواں ہے اور کنویں میں ایک بال گر گئی ہے، تو کیا اس کو پاک کرنے کے لیے کتنے کو پانی نکالا جائے جس سے وہ پاک ہو جائے؟ خود بال گرنے سے تو کنواں نجس نہیں ہوگا، اور کنواں تب تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ گرے جو خود نجس ہو، عین نجاست ہو۔ تو اگر عین نجاست اس کے اندر گرے اور اس کے بعد اس کے رنگ اور بو اور ذائقے کو تبدیل کر دے نجاست، تب وہ نجس ہو جائے گا، اور اس میں سے اتنا پانی نکالا جائے کہ وہ اپنا رنگ اس کے اندر واپس آ جائے اور اس کی بو ختم ہو جائے اور پانی کا مزہ صحیح ہو جائے، تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن صرف بال گر جانے سے کنواں نجس نہیں ہوگا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک اور سوال ہم سے پہلے کیا گیا تھا اور شاید میں اس کو دوبارہ کر لوں، کہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے اس میں کیونکہ پانی بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی نجاست گر جائے، مثلا چھپکلی گر جائے یا اس طرح سے، تو کیا اس برتن کو ہی ہٹا دینا چاہیے یا اس کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، چھپکلی گرنے سے تو نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اور عین نجاست اس کے اندر گر جائے کہ مثال کے طور پر خون گر جائے یا مثال کے طور پر پیشاب کا کوئی قطرہ چلا جائے، تو کیونکہ مٹی کے اندر ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ جذب کر لیتی ہے، تو اندر اس کے اندر تک نجاست سرایت کر جائے گی۔ لیکن اگر انسان اس کو پاک کرنا چاہے تو ظاہری حصے کو پاک کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر جاری پانی عین نجاست کو ہٹا دے، اگر اندر موجود دکھ رہی ہے سامنے، تو عین نجاست کو اگر ہٹا دے اور پانی بھر کے 2 بار نکال دے تو وہ ظاہر اس کا بالکل پاک ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو پانی میں ڈبو دیں اور اتنی دیر ڈوبے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی اندر تک چلا گیا ہے، اندر تک جذب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 2 بار اس کو پاک کر لیں تو وہ اس کا ظاہر بالکل پاک ہے، استعمال کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر اس سے۔ جزاک اللہ۔ محمد ابراہیم صاحب، السلام علیکم۔ آقا ذرا اس میں رہنمائی فرمائیں کہ حدیث اور تاریخ میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ اکثر کر کے کچھ چیزیں تاریخ سے مناسبت رکھتی ہیں، مثلا اگر ہم 1400 برس پہلے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، پھر اس میں جو حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو تاریخ مانیں اور کس کو حدیث مانیں۔ نہیں، شاید اس سبجیکٹ کو صحیح سے نہیں سمجھ سکیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کا سوال کیا۔ تاریخ کا مطلب ہے ہسٹری، حدیث بھی پارٹ آف ہسٹری ہے۔ تو ہسٹری کے بہت سے پارٹ ہو سکتے ہیں۔ ہسٹری میں کبھی کسی کا کوٹ نقل کیا جاتا ہے، کبھی واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کبھی کہانی نقل کی جاتی ہے، کبھی کوئی حادثہ نقل کیا جاتا ہے۔ ہسٹری تو سب کچھ نقل کر دیتی ہے، تو ہسٹری تاریخ کو کہتے ہیں۔
حدیث اس قول کو کہتے ہیں، اس بات کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہو، یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمائی ہو، تو ہم اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث پارٹ آف ہسٹری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ افراد پچھلی 1400 سال پہلے کے افراد ہیں، لہٰذا ہسٹری میں ان کی حدیث بھی ہم کو مل جائے گی۔ تو اگر قول معصوم ہے تو ہم اس کو حدیث کہتے ہیں، اگر قول معصوم نہیں ہے، صرف واقعہ ہے، کوئی داستان ہے، کوئی بات ہے، کوئی ایسی چیز جو معصوم کے زمانے میں ہوئی ہے یا کسی اور کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کو نقل کیا جائے تو وہ ہسٹری ہے۔ لیکن سرکار جیسے قول معصوم جو ہے وہ حدیث ہے، فعل معصوم حدیث نہیں ہے۔ فعل معصوم ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے فقہ میں، اصول میں، عمل میں، حدیث نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب ہے کہ امام کے منہ سے یہ جملہ نکلا ہو۔ تین چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حجت ہے عمل کے زمانے میں، ایک ہے حکم معصوم یعنی حدیث معصوم، امام نے فرمایا ہو، قول معصوم جسے ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو اب رسول کا جملہ ہے، یہ رسول کے الفاظ ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں امیر المومنین کی مدح کرتے ہوئے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ یہ ہوا قول رسول، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ امیر المومنین کی عظمت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے، یا نکاح کی سنت کے اوپر یہی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم اس کے بیس کے اوپر فتویٰ دے سکتے ہیں یا سامنے والے سے کہہ سکتے ہیں کہ فعل نکاح جو ہے یہ سنت ہے رسول کی، کیونکہ رسول نے خود فرمایا ہے۔ ایک دفعہ رسول نے فرمایا نہیں، عمل کیا ہے، عمل کیا ہے تو وہ عمل رسول کا سنت کہلائے گا، اور وہ عمل ہمارے لیے اس بات کی کم سے کم ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے، کیونکہ معصوم حرام کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اگر رسول کی حدیث نہ موجود ہو لیکن رسول کا عمل موجود ہو کہ رسول اکرم نے ایسا کیا، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم نے نماز کو ملا کر بھی پڑھا ہے، ظہر اور عصر کو، اور نماز کو الگ بھی پڑھا ہے، یعنی ظہر کو زوال کے وقت پڑھا ہے، کچھ دیر بعد پھر آ کر نماز عصر کو پڑھا ہے۔ تو یہ رسول کا عمل ہے جو ہمارے لیے حجت ہے کہ دونوں طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول نے کیا ہے اس طرح سے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تقریر معصوم۔ تقریر وہ اور تقریر نہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے سامنے ایک عمل ہو اور معصوم خاموش رہے، تو معصوم کی خاموشی دلیل ہے کہ کم سے کم یہ عمل جائز ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں فقہ میں ہمارے کام آتی ہیں، اصول فقہ میں ہمارے کام آتی ہیں کہ معصوم نے خود کہا ہے تو حجت ہے، معصوم نے کر کے دکھایا ہے تو حجت ہے، معصوم کے سامنے کسی اور نے کیا ہے لیکن معصوم نے منع نہیں فرمایا تو ہمارے لیے حجت ہے۔ لیکن جو اصل سوال ان کا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث صرف قول معصوم کو کہتے ہیں کہ معصوم نے اپنے زبان اقدس سے اس جملے کو دہرایا ہو، اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، دلوں کو صاف کیسے کریں، کیسے غصے پر قابو کریں، کیسے کسی بات پر چپ رہیں جو ناقابل برداشت ہو۔ یہ سب پرابلم ہے، اس کو واضح کر دیں کہ کس طریقے سے ایک اچھا عمل کیا جا سکتا ہے۔ سب دیکھیں، جہاں تک تمام اخلاقی مسائل کی بات، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ دوبارہ اس سے کہا کہ رسول اللہ مجھے نصیحت کی، رسول اللہ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ تیسری بار اس سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو رسول اکرم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ یعنی 3 دفعہ ایک ہی شخص کو ایک ہی موقع پر ایک ہی محل میں رسول نے 3 بار کہا غصہ مت کیا کرو۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول نے کتنی زیادہ اس کی تاکید کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ وقتی پاگل پن کا نام ہے، دیوانگی کا نام ہے، اور کیونکہ انسان اس کے بعد پچھتاتا ہے، اور اگر نہیں پچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوانگی دائمی ہو چکی ہے، دوباری نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ غصے کے بعد پچھتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی دیوانگی دورے والی ہے، یعنی کبھی ہے اور کبھی دیوانگی نہیں ہے، وہ بالآخر پچھتا رہا ہے اپنے عمل پر۔ اور اگر پچھتاوا بالکل ہی نہیں ہوتا بعد میں بھی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی دیوانگی دائمی ہو چکی ہے۔ تو
عمل انسان کے اندر دیکھیں کچھ چیزیں خداوند عالم نے انسان کو عطا کی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، ایسا نہیں کہ اس کی حیات کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غصہ کام کی چیز ہو سکتا ہے انسان کے جب وہ وقت پہ کیا جائے، اگر اندر بالکل غصہ نہیں آئے گا تو اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اپنی دین کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اپنی ناموس کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ کہیں کہیں پر یہ غصہ اس کو تحریک کرتا ہے حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، کیونکہ اگر انسان رد عمل کرنے میں بالکل ہی ضعیف ہو جائے تو ممکن ہے کوئی اس کا حق چھین لے اور یہ اپنا رد عمل ظاہری نہ کر سکے۔ تو یہ ایک غریزہ خدا نے دیا ہے دفاع کے لیے، انسانیت کے دفاع کے لیے، اقدار کے دفاع کے لیے، کہ انسان کے اندر جوش آئے اور وہ مدد کر سکے، کمزور کی مدد کر سکے یا دین کی مدد کر سکے یا اپنے حق کو لے سکے۔ تو لیکن اگر اس کو بر وقت صرف نہیں کیا جائے اور ہر وقت صرف کیا جائے تو پھر یہ نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر اس چیز کی طرح جس طرح خداوند عالم نے قوتیں دی ہیں اس طرح اس قوت کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو اب کیا کریں کہ انسان اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکے؟ بہترین طریقہ یہ ہے وہ ہے کہ انسان توکل اور توسل کرے ائمہ علیہ السلام سے، اور بہترین جو اس میں ذریعہ ہو سکتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان سے اپنے آپ کو تمسک کرنا، ان کے ذریعے سے وسیلہ اور تلاش کرنا کہ انسان اپنے آپ کو غصے سے باز رکھ سکے۔ کچھ بہت سی چیزیں لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو انسان کوئی ذکر پڑھنے لگے یا مثال کے طور پر کوئی گنتی گننے لگے، یہ بھی بہت سے طریقے۔ ہر انسان خود کس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے یہ ہر شخص کے مزاج کے اوپر، اس کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شرعی قسم آپ کو روک سکتی ہے کسی عمل سے تو آپ اس شرعی قسم کو اٹھا کر اس کوشش کریں کہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں، یا مثال کے طور پر کوئی اخلاقی پابندی اپنے اوپر لگا دیں کہ جتنی بار میں غصہ کروں گا، بے وجہ غصہ کروں گا، مثال کے طور پر میں 10 روپے صدقہ میں دوں گا، تو اگر جتنی بار غصہ کرے 10 روپے دینا شروع کرے تو اس سے انسان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ پھر وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس چیز سے روکتا ہے۔ تو یہ ایک عمل کر سکتا ہے، قسم کھا لے کہ اگر میں نے غصہ کیا، بے جا غصہ کیا تو میں 10 روپے صدقے میں دوں گا، کسی فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ دھیرے دھیرے اس کے اندر قابو آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے انسان خود اپنے طریقے سے دیکھے کہ کس چیز کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو قابو میں کر سکتا ہے، توسل بھی کرے، توکل بھی کرے، ذکر کے ذریعے سے بھی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر وہ چیز جو اس کو اس کی طرف سے دور کر سکے، دوسری طرف مائل کر سکے، اس کام کو انجام دے تاکہ وہ اپنے ایک اچھی زندگی گزار سکے، ایک سکون کی زندگی گزار سکے اور اخلاقی زندگی گزار سکے جس کو سب پسند کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہ چند افراد ہیں مومنین کے، اور اس میں زیارت عاشورہ جو ہے، کیونکہ سارے لوگ پڑھے نہیں ہیں تو مولانا صاحب پڑھاتے ہیں، اور ہمارے گاؤں میں زیادہ تر اہل سنت ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے ذریعے اس چیز کو ناپسند کیا جائے، اس پر اختلاف پیدا ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کو خاموشی میں جا کر صحرا میں پڑھا جائے یا وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو بہترین طریقہ یہ کہ سب مل کے زیارت عاشورہ پڑھیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر احتمال دیتے ہیں کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے نتیجے میں جس بستی میں تعداد کم ہے وہاں دیگر لوگ آپ کے دشمنی کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو، یا مثال کے طور پر ناموس کو یا مال کو، تو پھر یا آہستہ پڑھیں، مثلا لاؤڈ سپیکر پہ نہ پڑھیں اگر لاؤڈ سپیکر سے ان تک آواز جا رہی ہے، اور اگر صحرا میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، کسی باغ میں جا کے پڑھ سکتے ہو تو وہاں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی سچویشن کیسی ہے۔ اگر اس سچویشن میں پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، فتنہ و فساد ہو سکتا ہے، تو آپ آہستہ پڑھیں یا کسی صحرا میں جا کر پڑھیں جیسا کہ اعمال عاشورہ کی تاکید میں بھی ہے، اور یا خاموشی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، مبین صاحب ہیں، السلام علیکم، آقا یہ بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی حدیث کی کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا اتنے قبول حج کا ثواب ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب اس طرح کی احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 1000 حج اور 1000 عمرے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ کے برابر ہے، اور حج مقبولہ کے برابر ہے اور عمرہ مقبولہ کے برابر ہے، یہ ثواب کی برابری ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان 1000 سال عمر پائے اور 1000 بار وہ عمرہ کرنے جائے یا 1000 بار حج کرنے جائے تو خداوند عالم اس کے نام اعمال میں جو حج کا ثواب لکھتا ہے، جو ثواب لکھتا ہے وہ ایک زیارت امام حسین کے عوض میں لکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنی ویلیو حسنات کی اس کے نام اعمال میں آ رہی ہیں کہ اگر 1000 بار حج کرتا تو اتنی ہی اس کو ملتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان واجب حج کی ادائیگی کو ترک کر دے یا انسان دیگر مستحب عمل کو
ترک کر دے، نہیں، یہ ثواب کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور پیمانہ نہیں تھا بتانے کا کہ کس طرح ثواب ملے گا. تو ہم نے کہا اگر 1000 حج کرتے تو کتنا ثواب ملتا، اتنا ہی ثواب ایک بار زیارت امام حسین کا تمہیں خداوند عالم عطا کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ثواب اتنا مل جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جو شادی شدہ ہو، اس کی 1 رکعت برابر ہے، روایات میں موجود ہے 1 رکعت نماز اس کی برابر ہے ایک غیر شادی شدہ کے 70 رکعت کے برابر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انسان ایک دن نماز پڑھے پھر 70 دن نماز نہ پڑھے، اس کا مطلب ہر دن نماز پڑھے، لیکن جو ثواب خداوند عالم اس کو دے گا اور وہ ثواب جو غیر شادی شدہ کو دے گا، دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک کا ثواب زیادہ ہے، ایک کا ثواب کم ہے، صرف ایک شادی کی وجہ سے. تو یہ ثواب کی عظمت اور ثواب کی ذاتی کے اوپر دلیل ہوتا ہے، لیکن اصل عمل کو ختم نہیں کرتا. یعنی اگر اس نے ایک بار زیارت کر لی تو حج ساقط نہیں ہو جائے گا. حج اگر اس کے اوپر واجب ہوا کسی بھی وجہ سے، یعنی جب مستطیع ہو گیا، تو ایک بار زندگی میں جو حج واجب وہ واجب رہے گا، وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن زیارت کرنے کے ذریعے سے یہ دیگر ثواب اس کو حاصل ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خواتین جو ہندو لیڈیز سے میک اپ کراتی ہیں پارلر میں جا کر، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کافرہ کے ہاتھ سے، کوئی انسان غیر مسلمان کے ہاتھ سے مس ہو رہا ہے اس کا بدن، تو وہ حصہ نجس ہو جائے گا. تو حکم کوئی نہیں ہے، صرف اتنا حصہ نجس ہو گیا ہے. اگر وہ گیلے ہاتھ سے لگ رہا ہے اور اس کے اندر گلوز نہیں پہنے ہیں، کہ عام طور سے نہیں پہنے جاتے ہیں، اور شرط 2 چیزوں کی شرط ہے، ایک تو رطوبت ہونی چاہیے، رطوبت ٹرانسفر ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ دونوں اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز مانے، جیسے گلوز اگر پہن کے کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گلوز بھی اترے ہوئے ہیں اور میک اپ بھی گیلا ہے، یعنی اس کے ہاتھ لگائے ہیں اور وہ گیلا ہاتھ آپ کے گیلے، اس خاتون کے، مسلمان کے گیلے بدن پہ لگا ہے یا چہرے پہ لگا ہے، تو وہ نجاست ٹرانسفر ہو جائے گی، تو وہ اتنا حصہ نجس ہو جائے گا. تو اس میک اپ کے ساتھ آنا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو پھر اس کو اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا. پاک کرنے کے لیے نہانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اس چہرے کو 2 بار دھو لینا ہی کافی ہے، وہ پاک ہو جائے گا. توقیر عالم صاحب سلطانپور سے سوال کرتے ہیں. توقیر عالم صاحب السلام علیکم. آغا، جو غسل مس میت ہے، کیا میت کے چند لمحوں کے بعد ہی اگر اس کو چھونے پر واجب ہوتا ہے، یا اس میں کس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں؟ اس پہ تفصیل فرما دیجیے. غسل مس میت اس وقت واجب ہوتا ہے جب میت ٹھنڈی پڑ جائے. جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو کچھ دیر تک اس کا بدن گرم رہتا ہے. اگر وہ گرمی ابھی باقی ہے بدن میں اور انسان اپنے کسی حصے کو اس کے حصے سے مس کرتا ہے تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر انسان اس وقت بدن کو ہاتھ لگاتا ہے جب بدن ٹھنڈا ہو جائے، یعنی جسم سے روح نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اب بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، تو جب ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے اپنے جسم کے کسی حصے کو اس سے مس کیا تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. لیکن اگر گرم رہتے ہوئے چھوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل ہو جائے جب اس کے میت کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، بدن ٹھنڈا ہو گیا، دوبارہ اس کو غسل دے دیا گیا، جب تینوں غسل ہو چکے ہیں اس کے، تب اگر چھوا تب بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. صرف ان دونوں کے درمیان جسم کے ٹھنڈے ہونے سے لے کر تینوں غسل تمام ہونے کے بیچ میں اگر اس نے میت کو مس کیا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. یہیں پر بھی ایک چیز اور بھی تاکید کر دیں کہ اگر کسی شخص پر غسل مس میت واجب ہے، اس کو کوئی چھو لے تو اس پہ غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. غسل مس میت صرف اس پہ واجب ہوتا ہے جس نے میت کو ڈائریکٹلی جا کر چھوا ہوگا. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے جناب، یہ بتائیں کہ جب میت کو لے کر نکلتے ہیں گھر سے اور تدفین کے لیے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ روکا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ میت کو جب گھر سے لے کے نکلتے ہیں تب تو اتنا تاکید نہیں ہے روکنے کی. جب میت کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں تب 3 منزلیں دینے کا حکم دیا گیا ہے. اس کی جو علت بتائی گئی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں حکمت بتائی گئی، کیونکہ علت صرف خدا جانتا ہے، ہم مامور ہیں صرف اس کے حکم پر عمل کرنے پہ. لیکن جو آئمہ سے روایات ہم تک پہنچی ہیں اور علماء نے ہم تک بیان کیا، وہ یہ ہے کہ چونکہ میت خوف زدہ ہوتی ہے اس نئے مکان میں جانے کے لیے، لہٰذا اس کو دھیرے دھیرے اس کی طرف لے جایا جاتا ہے. کیونکہ روح، جیسا کہ روایات میں کہ روح اس وقت موجود ہوتی ہے جب اس کے بدن کو لے جا رہے ہوئے تو روح دیکھ رہی ہوتی ہے تمام مناظر کو، تمام چیزوں کو، لیکن اس کی آواز نہیں رہا ہوتا ہے. لہٰذا جب اس جسم کو وہ دیکھتی ہے کہ ایک اندھیری چیز کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک گھبراہٹ
پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اس گھبراہٹ سے اس کو نجات دینے کے لیے تاکہ وہ انس پیدا کر لے اپنے نئے مکان سے، لہٰذا روایات میں اشارہ ہوا ہے کہ اس کو 3 منزل دینے کے بعد قبر میں داخل کیا جائے۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ممانعت کی گئی ہے کچھ چیزوں پر، جیسے ناخون کاٹنا یا بال کاٹنا، یہ سوال پہلے بھی آ چکا، دن کے دن کوئی خاص جو دن ہیں ان پر ممانعت کی گئی ہے، تو یہ کیا شرعی حکم میں آتا ہے یا اس کو اصول کے اس میں دیکھا جائے کہ جس کو بتایا گیا کہ یہ منع ہے؟ اگر اس کو صحیح سے مانے تو شرعی حکم نہیں ہے، یہ سب اخلاقی ضوابط ہیں، آداب زندگی ہیں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو تعلیم کی اور علماء نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ ان کا اثر انسان کی زندگی پہ ضرور ہوتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے حرام یا حلال کا مسئلہ اس کے اوپر نہیں آتا۔ مثال کے اوپر تاکید ہوئی ہے کہ جمعرات اور جمعے کے دن انسان اپنے ناخون کاٹے یا بالوں کو سنوارے یا اس طرح کے کام انجام دے، لیکن اگر باقی دن کرتا ہے تو حرام اس نے انجام نہیں دیا، لیکن اخلاقی لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے جو ائمہ نے تعلیم کی ہیں اس کے لحاظ سے ممکن ہے کہ اس کو کچھ فائدے اور نقصان ہو، لیکن فقہی اعتبار سے کوئی ثواب یا کوئی جزا اس کے لیے مرتب نہیں ہوگی اور اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آداب المتعلمین کی جو کتابیں ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو صحیح سے وہ چیزیں جو ہمیں ائمہ نے بتائی ہیں یا علماء نے بتائی ہیں، سماج میں کیا رائج ہے اور نانی کیا کہتی ہیں اور دادی کیا کہتی ہیں، فلاں مذہب کیا کرتا ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ ائمہ نے بتائی ہوں، علماء نے ہم تک پہنچائی ہوں، اس حساب سے اگر انسان اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کی زندگی میں فائدے ہوں گے۔ فقہی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے اور آداب کے لحاظ سے اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک خواہر کا سوال ہے کہ ہمارے بڑی تنگ دستی چل رہی ہے، آغا کسی طرح کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں یا کوئی نماز بتا دیں۔ تنگ دستی کے لیے کچھ چیزوں کی ہمیں رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نمازوں کو اول وقت نہیں پڑھتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر رزق کی پریشانی آئے، خصوصاً جو انسان نماز صبح کو قضا کرتا ہو اس کے ہاں رزق کی بہت زیادہ تنگی آنے، روایات میں بہت طبیعی چیز ہے کہ ہوگی، لیکن اگر نماز کو اول وقت پڑھے اور دعا کرے خداوند عالم سے تو رزق بہرحال اس کے لیے کھل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الطلوعین سونے کو ترک کرنا پڑے گا، یعنی نماز صبح سے لے کر اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک اس درمیان سونا جو ہے وہ رزق کو ختم کرتا ہے اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کچھ مشغلہ ایسا ہے، زندگی کا طرز ایسا ہے کہ سونا ضروری ہے، تو یہ کریں کہ نماز صبح سے لے کے سورج اگنے تک 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، جاگ لیں، دعا پڑھ لیں، کچھ اور عمل کر لیں، اس کے بعد سو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دوران نیند سے اپنے آپ کو بیدار رکھیں تاکہ رزق کی تنگی نہ ہو۔ تو یہ پہلی چیزیں ہیں جس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ عمل کرنا چاہیں تو بہترین طریقہ رزق کے لیے جو روایات میں جس کی طرف تاکید ہوئی ہے وہ ہے نماز کے بعد، یعنی نماز عشاء مغربین کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو انسان سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو کبھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، لہٰذا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر رزق کی نیت سے امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ہر دن ایک بار ہدیہ اگر انسان صبح میں کرے تو بھی اس کی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ مزید گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔